الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ ربیع الاول شریف اور ربیع الثانی اور جمادی الاول میں ہم نے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن، جوانی اور آپ کی مختلف شان کے حوالے سے گفتگو سماعت کی. تو آج جمادی الثانی کا پہلا جمعہ، تو یہ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی تھی. تو میں اس حوالے سے میرا جی چاہا کہ میں یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کروں. انشاءاللہ 2 یا 3 نشستوں میں اس کو انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بہت ہی محترم اور پیارے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ آج 8 فروری 2019 بمطابق جمادی الثانی کا پہلا جمعہ 1440 ہجری آپ کے سامنے میں یہ پہلی نشست لے کر حاضر ہوا ہوں. جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہجرت کی رات جب غار ثور میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور کفار نے آپ کی تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مارے تھے، تو ڈھونڈتے 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 اس غار تک بھی آ گئے تھے. جب اس غار کے قریب آئے تو غار اس طرح تھا کہ اس کا سوراخ آدمی ذرا جھکتا، جیسے گھٹنوں کے بل تھوڑا سا آدمی جھک کے جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں اس طرح اگر جھک کے غار کے اندر جھانکتا تو ان کو دونوں نظر آ جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر
کرم فرمایا اور کبوتری نے انڈے دے دیے، مکڑی نے جالا دے دیا، اور اس طرح ایک ہیلے کے ذریعے وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب کفار وہاں پہنچے تھے اور وہ تلاش کر رہے تھے تو ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ بھئی یہیں کہیں ہوں گے محمد، یہیں کہیں ہوں گے ابو بکر کے ساتھ نکلے، اپنے غلام کے ساتھ نکلے، یہیں کہیں ہوں گے، دیکھو تلاش کرو، دیکھو تلاش کرو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ خطرہ بڑھ گیا ہے، یہ تلاش کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے بھی، یہ بالکل غار کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی نے بھی ذرا سا جھک کر دیکھ لیا تو ہم صاف نظر آ جائیں گے، اور پھر یہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی پرسکون انداز میں تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب پہلے نے دوسرے سے کہا، جب وہ دونوں غار میں تھے، یقول لصاحبی اپنے ساتھی سے کہا، لا تحزن کہ تو گھبرا مت، غم نہ کر، ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یقول لصاحبہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو نبی کا صحابی فرمایا۔ تو آپ کی صحابیت کا انکار تو بعض علماء کے نزدیک تو کفر ہے، جو آپ کی مطلب صحابیت کو نہ مانے وہ تو ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، اتنا بڑا آپ کا رتبہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو نبی کا ساتھی، نبی کا صحابی ارشاد فرمایا۔ تو یہ قرآن کی دلیل تھی جو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے صحابی تھے، اور اتنی محبت آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ دنیا تاریخ میں کوئی بھی شخص اتنی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکا ہوگا جتنی محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی جو ایک زندگی گزاری، اس میں آپ کے اوصاف حمیدہ اور بلند اخلاق کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق ویسے ہی آپ کے قریب آ چکے تھے۔ آپ کی تجارتی معاملات کے حوالے سے، آپ کے سچ کی وجہ سے، آپ کی امانت داری کی وجہ سے، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، آپ کے غریب لوگوں کے کام آنے کی وجہ سے، نیک سیرت کی وجہ سے، نیک طبیعت کی وجہ سے، شریف النفس ہونے کی وجہ سے، یعنی جو ایک اچھے انسان کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر بھی انہی عادات اور انہی خصلتوں کے جو ہے وہ شاہکار تھے۔ تو طبعی طور پہ میلان ہوتا ہے، انسان جس طرح کا مزاج رکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے، جس طرح کا مزاج رکھتا ہے انہی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، پرندوں کو دیکھ لیں، آپ نے کبھی چڑیوں کے ساتھ چیل کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ چیلوں کے ایک جو ہے وہ جو ڈار چل رہی ہوتی ہے یا ایک گروہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے تو چیلوں کے ساتھ کووں کو نہیں دیکھیں گے آپ۔ اگر بہت سارے طوطے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو طوطوں کے ساتھ کبوتروں کو نہیں دیکھیں گے آپ۔ کبوتر بہت سارے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ کوئی مینا نہیں اڑ رہی ہوگی۔ آپ دیکھیں کبوتروں کے ساتھ ہی اڑنا پسند کرتا ہے۔ مینا ہے تو بہت ساری مینائیں ہوں گی تو انہیں کے ساتھ ہوگی۔ چڑیوں کا ایک جھنڈ اڑ رہا ہوگا تو چڑیاں ہی ان کے ساری کے ساتھ ہوں گی۔ چیلے ہوں گے تو ساری چیلے ہوں گے، کوے تو سارے کوے۔ اسی طرح جانوروں میں آپ دیکھ لیجئے، بلی ہیں تو بلیوں کے ساتھ ہی، کتے ہیں تو کتوں کے ساتھ ہی، بکریاں ہیں تو بکریوں کے ساتھ ہی، شیر ہیں تو شیروں کے ساتھ ہی۔ تو الغرض ہر جنس جو ہے وہ اپنی جیسی عادات اور خصائل والوں کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو بندہ شریف النفس ہوگا وہ ہمیشہ شریف النفس لوگوں کی گیدرنگ یا بیٹھک کی تلاش کرتا ہے، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔
اچھا اگر اسے نہ ملے تو وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن کبھی وہ اپنے مزاج کے خلاف لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنی بیٹھک نہیں بناتا۔ اچھا اسی طریقے سے جو انسان برائی کا خواہش مند ہوتا ہے، بری حرکتوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنی گیدرنگ، اپنا دوستانہ، اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنے ہی جیسے الٹے سیدھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہی بناتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ایک ذی روح کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہی جیسا ماحول پسند کر کے اس کو اپناتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود ایک نیک طنیت اور اچھی طبیعت کے مالک تھے، شریف النفس تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عادات و خصال انہوں نے دیکھی تو طبعی طور پہ آپ کی طرف مائل ہو گئے اور بچپن ہی سے آپ کے ساتھ چلتے رہے، اور یہاں تک کہ 40 سال کی جوانی آ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 38 سال کے ہیں، اور پھر اعلان نبوت ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لا کر مسلمان ہو کر پھر ساری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی مطلب جو ہے وہ فضائل میں سے ہی بات ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک، یہاں تک کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وفات ہونے کے بعد آپ خلیفہ بنے، تو خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ مسلسل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ آپ کو ایک عاشق ہوتا ہے، ایک محبت کرنے والا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی جدائی میں جو ہے نا وہ تڑپتا رہتا ہے ہمیشہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ تڑپتے رہتے تھے سرکار کی محبت میں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک قول میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 2 سال تک زندہ رہے بس، لیکن ان 2 سالوں میں آپ کو جدائی کا ایسا مرض گویا لاحق ہو گیا تھا، ایک محبوب سے جدائی کا جو مرض ہوتا ہے وہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ ہر وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے اور آپ ہی کے حوالے سے جو ہے وہ سوچتے رہتے اور ان کے لیے روتے رہتے تھے تنہائی میں۔ باقی جب دنیاوی امور، خلافت کے امور کرتے اس وقت وہ سارے معاملات اپنے کرتے، لیکن جب بھی تنہائی کا موقع آتا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کر کے آہیں بھرتے اور روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال کی عمر میں آپ کو بہت شدید بخار چڑھ گیا۔ جب آپ کو بخار چڑھا تو آپ نے اپنی وصیت کی، اور وصیت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا کہ میرے بعد یہ تمہارے خلیفہ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دیگر بیٹوں عبد الرحمن اور دوسرے بیٹے سے جو ہے وہ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس لے جانا، یعنی جنت البقیع میں مت لے جانا، قبرستان مت لے جانا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ مزار انور ہے اس کے باہر جو دروازہ بند ہوتا ہے، جو حجرہ ہے آپ کا، اس کے باہر جا کر میرے جنازے کو، میری جو ڈولی ہوتی ہے اس کو رکھ دینا، اور رکھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب سے عرض کرنا، یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، کہ اے اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہے، آپ کے پاس دفن ہونا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن ہو، پھر جب تم یہ کہہ دو تو انتظار کرنا، انتظار کرنا، اور دروازے کو ہاتھ مت لگانا، کوئی کھولنے نہ جائے، انتظار کرنا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے، اس کی کنڈی خود بخود ہٹ جائے، کھل جائے، اور دروازہ خود بخود اوپن ہو جائے، کھل جائے، تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے اس جگہ فلانی جگہ کھود کر وہاں میری قبر بنا دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو پھر جہاں مسلمانوں کو تم دفن کرتے ہو جنت البقیع میں، وہیں میری بھی تدفین کر دینا کوئی مناسب جگہ دیکھ کر۔ اب دیکھیے اس عاشق صادق کا جذبہ، یہاں میں عقائد کی بات نہیں کرتا کہ آپ کا کیا عقیدہ تھا اور آپ مطلب کیا جانتے تھے، کیا سمجھتے تھے، ابھی میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں بات کروں گا۔ میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ
اتنے زبردست عاشق رسول، عاشق اکبر کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ میرا مزار، میری تربت، میری قبر بھی بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بنے، کہ ساری زندگی ان کے ساتھ رہا ہو، تو مرنے کے بعد بھی میری خواہش ہے کہ ان کے بالکل ساتھ ہی میری قبر جو ہے وہ بنا دی جائے۔ وہی جب آپ کی وفات ہو گئی، آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو اٹھا کر جنازہ پڑھنے کے بعد روضہ رسول کے پاس، قبر انور کے پاس جو حجرہ ہے وہاں تشریف لے جایا گئے، اور وہاں جا کے آپ کے جنازے کو رکھ دیا گیا، اور رکھنے کے بعد وہی کلمات ادا کیے گئے، یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے اور دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں آپ کے پہلو میں۔ اب وہ انتظار کرنے لگے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کنڈی خود بخود کھلی اور دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی۔ اب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ کیے تقریباً 2 سال گزر گئے، اندر سے آواز آتی ہے، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ محبت کرنے والے کو محبت کرنے والے کے پاس پہنچا دو، محبوب کو محبوب کے پاس پہنچا دو۔ اب یہ چونکہ اجازت نامہ تھا، اجازت تھی، تو آپ کو اندر لے جایا گیا اور پھر اس کے بعد قبر وغیرہ وہاں بنا کر دفن کر دیا گیا۔ یہی چیز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ آپ بھی چونکہ محبت والے تھے، آپ نے بھی یہی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر کے پہلو میں دفنایا جائے تاکہ میرے دونوں دوست ان کے ساتھ میں رہوں، تو آپ کو بھی اجازت ملی اور آپ بھی وہاں دفن کیے گئے۔ اب اس میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، روضہ انور کے اندر ایک قبر کی جگہ موجود ہے جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب قرب قیامت میں واپس آسمان سے تشریف لائیں گے اور دنیا میں آ کر اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے، جو قرب قیامت کے اندر جو نشانی ہے اس کے اندر آپ کا ایک پورا ایک زندگی کا ایک حساب ہے جو پورا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور مسلمان آپ کا جنازہ پڑھیں گے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو روضہ انور کے اندر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو جگہ خالی ہے وہاں کھود کر وہاں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو آپ کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں، آپ کے قرب میں میری تدفین کی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا بات کرتی ہے، تو وہاں کہاں آئے گی؟ وہاں تو میں، تمہارے والد ابو بکر، عمر اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبریں بنے گی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا۔ وہی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ میں بھی عقائد کی بات لے کے نہیں آپ کے سامنے موضوع لے کے نہیں آیا کہ میں علم غیب آپ کو بتاؤں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں، یعنی تقریباً 1440 سال تو ابھی ہو گئے، سارے 14 سال تو ہم موجود ہیں یہاں پر، آج کی تاریخ میں 1440 سال گزر چکے، اور اب قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب نازل ہوں گے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اب 50 سال لگتے ہیں، 100 سال لگتے ہیں، 200 سال لگتے ہیں، 250 سال لگتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ میری جو روزے کے اندر جو ایک جگہ ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں جو آپ نے فرمایا۔ اب لوگ عقل کو سب پیٹتے رہیں کہ کوئی کہے بھی سرکار کو علم نہیں تو فلانا نہیں، ڈھمکانا نہیں، تو وہ اپنی متھے مارتے رہیں، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 12 تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور آپ کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کچھ ارشادات فرمائے، اور آپ کو آپ کی فضیلت کی 4 باتیں
خاص پہلو ہیں مطلب آپ کی شخصیت کے حوالے سے. مثلا پوری امت میں آپ کی جو پہلی خاصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی، پوری امت میں آپ سے زیادہ مرتبے والا کوئی شخص نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، پوری امت میں آپ سے بڑا رتبہ پانے والا کوئی بھی نہیں. اسی لیے ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اپنے خطبوں میں یا آپ کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد اس زمین پر اگر کوئی سب سے بزرگ و برتر ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بڑا کوئی نہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا بھر کے غوث و کتب، دنیا بھر کے ولی، دنیا بھر کے عبادت گزار لوگ اکٹھے ہو جائیں، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنے ہی نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آپ، میں نے گزشتہ کسی ایک نشست میں عرض کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے تمام لوگوں کا ایمان اکٹھا کر لیا جائے، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اور اس کو کوئی ایک ترازو ہو جس میں ایمان تولے جا سکتے ہوں، سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو اس میں پوری امت کے لوگوں کا ایمان اکٹھا کر دیا جائے، ایک طرف وہ رکھ دیا جائے اور ایک طرف میرے ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، تو وہ ایمان پھر بھی پوری امت کے ایمانوں سے بھاری ہوگا. اتنا زبردست جو ہے وہ آپ کا مرتبہ ہے. اور دیکھیے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کے کچھ عرصے بعد آپ دنیا سے پردہ بھی فرما گئے. سیدنا صدیق اکبر آپ کے بعد جو ہے وہ 2 سال حیات رہے، پھر سیدنا فاروق اعظم 10-12 سال جو بھی آپ کی خلافت ہے، پھر سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 10-12 سال، پھر علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ خلافت ہے، پھر اس کے بعد زمانہ چلتا ہوا آ رہا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اپنے ہر اس امتی پر جو اس وقت موجود تھے، ان کے ایمان کی کیفیات پر بھی ہے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کے پردہ فرمانے کے بعد، الغرض تمام صحابہ کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کوئی مائی کا لال اپنی عبادتوں سے، اپنی ریاضتوں سے ایسا مرتبہ پا ہی نہیں سکے گا جو صدیق اکبر تک پہنچ سکے. ارے جب صحابیوں میں سے کوئی نہ ہوا تو صحابہ کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں اٹھتا. کیوں؟ کہ وہ صحابی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایک بار دیکھا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے قبیلے میں چلا گیا یا اپنے ملک میں چلا گیا بیعت ہونے کے بعد، اور پھر ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، جس نے ایک دفعہ دیکھا، اس ایک صحابی کے مرتبے کو دنیا کے ہزاروں غوث نہیں پہنچ سکتے. تو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو صحابہ میں موجود تھے، بڑی بڑی ہستیاں اور بڑی بڑی عظمت والے صحابہ موجود تھے، اس کے باوجود آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ سب کے آگے بیان فرمایا. تو آپ سے بڑا کوئی بزرگ امت مصطفیٰ میں نہیں ہے. دوسرا، جب سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے اور جب ایمان آپ لائے، کیونکہ شروع کے جو 40 سال تھے اس میں چونکہ آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو لوگوں کی کوئی دشمنی نہیں تھی آپ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن جیسے ہی آپ نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور اسلام اپنا نبی ہونا لوگوں پر ظاہر فرما دیا، جب اعلان فرما دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو عرب کے مختلف قبائل اور حتیٰ کہ رشتہ دار، سگے چچا سگے رشتہ دار آپ کے جو ہے وہ دشمن بن گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب تبلیغ کے لیے نکلتے تو ان کے رشتہ دار، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور سارے لوگ آپ کو گھیر لیتے اور ان کو مارتے. اور ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ جب حملہ آور ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر آ گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور جو پتھر، جو مکے، جو لاتیں لگتی وہ سارا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لگتی رہیں، یہاں تک کہ دیگر صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بچا کے لے گئے. سیدنا صدیق اکبر اکیلے رہ گئے تو وہ جتنا ایک ٹولہ تھا وہ سارا آپ کو مارتا رہا.
مارتے 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 اتنا مارا کہ لوگوں نے کہا کہ بس اب چھوڑ دو، یہ مر چکا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اب چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ یہ بس یہ ختم ہو چکا ہے، اب اس کو اور مارنے کا فائدہ نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو۔ ہم نے اس کو سزا دے دی ساتھ دینے کی، چنانچہ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، آپ حیات رہے اور گھر پہ لے آئے، آپ کے رشتہ دار آپ کی والدہ کے آگے لا کے رکھا، پانی کے چھٹے مارتے رہے، پانی پلاتے رہے، دودھ پلاتے رہے، کسی طرح ہوش میں آ جائے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے تو ماں کہتی ہے شکر ہے تو ہوش میں آیا، آج اتنے دن کے بعد تیرے کو ہوش آیا۔ اٹھتے ہی فرماتے ہیں یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میری آخری جب تک میں ہوش میں تھا میں نے یہ دیکھا کہ ان پہ حملہ ہوا تھا، میں ان کو بچا رہا تھا، محمد کیسے ہیں، ان کی طبیعت کے بارے میں بتاؤ۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو بھی عجیب آدمی ہے، تو موت کے منہ سے نکل کر آیا ہے، تجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، اور تو جو ہے ان کے بارے میں پوچھ رہے جن کی وجہ سے تمہیں مار پڑی ہے۔ اور اس نے جناب پورے مکہ میں جو ہے وہ ایک لوگوں کو جو ہے وہ عجیب و غریب دعوتیں دیتا ہے، کیونکہ وہ والدہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ساری باتیں چھوڑو، میری طبیعت کو چھوڑو، یہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے، بتاؤ ورنہ میں خود اٹھتا ہوں۔ آپ اٹھے لیکن کمزوری کی وجہ سے پھر بستر پہ گر گئے، بار بار اٹھا، مجھے اٹھاؤ مجھے اٹھاؤ، مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو آپ کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ ارے حضرت آپ آرام کیجئے، آپ آرام کیجئے، محمد بالکل خیریت سے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا مجھے قرار نہیں آئے گا، جب تک میں دیکھ نہ لوں۔ اب آپ اٹھنے جیسے تھے نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی گئی کہ یا رسول اللہ اس طرح وہ آپ کا عاشق، وہ آپ کو دیکھے بغیر اس کو قرار ہی نہیں آ رہا، وہ اپنے زخموں کو بھولا ہوا ہے، وہ اپنی چوٹوں کو بھولا ہوا ہے، وہ رشتے میں زخم خون سے خونم خون ہے لیکن آپ کا نام لیے جا رہا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے ورنہ وہ اس کا برا حال ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے اس عاشق کے گھر اور فرمایا ابو بکر میں ٹھیک ہوں بالکل، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ماں سن رہی تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال ہو گیا، آپ نے کیا دعوت پیش کی ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، اس طرح کچھ بات کرنے لگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کی باتوں کا برا مت منائیے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے، یہ بھی مسلمان ہو جائے، میں آپ سے دعا طلب کرتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سنتے رہے، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ابو بکر کی ماں کو ایمان عطا فرما۔ ایک دم وہ شور مچاتی عورت چپ ہو گئی اور تھوڑی دیر میں آ کے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ دیا۔ اندازہ لگائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی اور مسلمان ہو گئے۔ لوگ عجیب و غریب مطلب عقل کے لوگ جن کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا تو اللہ چاہتا ہے، میں نے پچھلے جمعے آپ سے بتایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کسی چیز کے لیے اٹھ جائیں اور خالی واپس آئیں، ایسا رب کو بھی منظور نہیں، ایسا تو رب کو بھی پسند نہیں ہے، اسی لیے عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اس کی بڑے دلائل میں دے سکتا ہوں لیکن وہ میرا موضوع اس وقت نہیں ہے، میرا موضوع صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت تھی۔ تو اپنی جان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کرنے کا ہر وقت جذبہ آپ کے سر پہ رہتا تھا۔ اسی طرح ہجرت کی رات جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساتھ جا رہے ہیں، چاروں طرف سے کفار کو خبر ہو گئی، اب وہ قافلے کے قافلے نکل رہے ہیں، ٹولے کے ٹولے نکل رہے ہیں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی رستے پر جا رہے ہیں، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک پاؤں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے پیر زخمی ہو رہے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا لیا، اب چلتے جا رہے ہیں، کہیں اتار دیتے، کہیں چڑھا لیتے، کہیں اتار لیتے۔ اچھا اب چلتے چلتے کبھی سرکار کے آگے ہو جاتے، ادھر ادھر دیکھتے پھر ایک دم پیچھے آ جاتے، پھر ادھر ادھر دیکھتے پھر سیدھی طرف آ جاتے، پھر بائیں طرف آ جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، چلتے رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں اتنے بے چین ہو، کیوں آگے پیچھے پھر رہے ہو، ایک ترتیب سے چلتے رہو۔ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، یہ دل کو قرار ہی نہیں آتا، مجھے لگتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں تاکہ کوئی بھی وار ہو، کوئی تیر چلے، کوئی نیزہ چلے، ابو بکر سینے پہ آگے لگے۔
سرکار کو کچھ نہ ہو۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہیں دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، میں دائیں طرف آ جاتا ہوں تاکہ کچھ ہو تو پہلے مجھے ہو۔ پھر اچانک خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کہیں حملہ نہ ہو جائے تو پیچھے چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے بائیں طرف سے کوئی نہ آ جائے، بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ الغرض میرے دل کو قرار ہی نہیں آتا یا رسول اللہ جب تک آپ کو کسی مناسب پناہ گاہ تک ہم لوگ نہیں پہنچ جاتے میں دل کے ہاتھوں مجبور۔ اور پھر غار ثور میں مشہور واقعہ، سانپوں کے اور کیڑے مکوڑوں کے سارے سوراخ بند کرنے کے بعد جب ایک سوراخ رہ گیا تو اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں اور سانپ اس کے اندر سے کاٹتا رہتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور آپ کی جان کے خطرے کے پیش نظر اپنی ایڑی وہاں سے نہیں ہٹاتے۔ متعدد بار وہ سانپ ڈستا ہے یہاں تک کہ زہر جسم پہ چڑھ جاتا ہے اور آپ کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور وہ گرفت جو اس سوراخ پر تھی وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے، نیچے ہوتے سانپ نکل آتا ہے۔ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک واری کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، اور اس کا ثبوت بھی دے دیا انہوں نے کہ سانپ سے ایک بار نہیں کئی بار کٹوا لیا، اپنی جان سرکار پر نچھاور کر۔ اب یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے اپنا کرم فرمایا کہ اپنا لعاب دہن جب اس کٹے پہ لگایا تو سارا زہر ہی ختم ہو گیا۔ تو اس عاشق اکبر کی جتنی بھی سیرت بیان کی جائے، باتیں بتائی جائے کم ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جو میں مزید اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جمادی الثانی